هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. سورۃ البقرہ میں امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے امامت اور سیادت کے منصب پہ سرفراز فرما کر جو احکام، شرائع اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. شروع میں بھی اللہ رب العزت نے آیت البر کے اندر نماز کی اقامت اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے ایمان کے شرائع اور اس کے مقتضیات بیان فرماتے ہوئے جہاں دوسری چیزیں ذکر فرمائیں وہاں بالخصوص اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ اس کا ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس باب کا اختتام فرماتے ہوئے یہ آیت نمبر 238 ہمارے سامنے ہے. اس میں پھر آخر میں اللہ رب العزت نے نماز کی طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی نگہداشت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور عاجز ہو کر خاموشی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاؤ. تو ابتدا میں بھی نماز کا ذکر فرمایا، اختتام پر بھی نماز کا ذکر فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز یہ دین کی اساس اور دین کا حصار ہے. اس کے ساتھ دین محفوظ رہتا ہے اور دین کی حقیقت قائم ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دین کا ستون نماز ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان، بندے اور شرک کے درمیان جو چیز جوڑ پیدا کر دینے والی ہے، رابطہ پیدا کر دینے والی ہے، وہ نماز چھوڑنا ہے. کیا معنی؟ کہ نماز چھوڑ کر انسان کفر اور شرک کے ساتھ رابطہ پیدا کر لیتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو کفر اور شرک کے ساتھ جڑنے کا کیا معنی؟ کہ اسلام اور دین حق کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے نماز یہ دین کا حصار ہے، اس کے ساتھ دین محفوظ ہے. اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر دین بھی قائم نہیں رہتا، دین کی بنیاد بھی ڈھہ جاتی ہے اور دین کی حفاظت کرنے والی دیواریں بھی منہدم ہو جاتی ہیں. اس لیے ابتدا میں بھی نماز کا ذکر فرمایا اور اختتام پر بھی نماز کی طرف توجہ دلائی. سورۃ المومنون کے اندر اور اسی طرح سورۃ المعارج کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جہاں اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں وہاں بھی ابتدا میں بھی نماز کا ذکر فرمایا کہ وہ ہمیشہ نماز پر مداومت کرتے ہیں اور نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں بھی یہ فرمایا کہ وہ نماز کی نگہداشت کرتے ہیں.
نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی سورہ بقرہ کے اندر اس باب کا اختتام نماز کی نگہداشت کی تلقین پر فرمایا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہداشت کرو، یعنی بر وقت ادا کرو اور جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی شروط اور اس کے آداب پورے کرو، اور سنت کے مطابق نماز پڑھو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی اسی طرح نماز پڑھو، اور خاص طور پر عصر کی نماز، والصلاۃ الوسطیٰ، اور صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز، یہ وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے دن کے کام سمیٹنے کے لیے کام کے اندر بہت زیادہ مشغول اور منہمک ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے نماز کو بر وقت ادا کرو، اور اس نماز کو ضائع کرنا اور اس کو مؤخر کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کے ساتھ یہ المیہ اور حادثہ بیت جاتا ہے کہ وطیر اہلہ و مالہ، کہ نہ اس کا اہل و عیال بچا اور نہ اس کا مال و دولت بچا، اس کا گھر بار بھی گیا، مال و دولت بھی گیا، اور اس کے اہل و عیال بھی سب ختم ہو گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہے اس آدمی کا جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے۔ تو اس لیے خاص طور پر عصر کی نماز کی تلقین فرمائی کہ اس کی نگہداشت کرو، اور نماز کے اندر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے نمازی، اور اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پھر کسی اور سے بات نہیں کرنی۔ پہلے مسلمان نماز کے اندر جب آ کر شامل ہوتے تو جو لوگ پہلے نماز میں کھڑے ہوتے ان سے پوچھ لیتے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو وہ بتا دیتے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو روک دیا گیا کہ نماز کے اندر کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا بول کر جواب نہیں دیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود پریشان ہو گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو بہت فکر مند ہوئے، پتہ نہیں مجھ سے کیا قصور ہو گیا اور میں کہاں پہنچ گیا ہوں دین میں تنزل کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی مشغولیت اس بات سے مانے تھی کہ میں تمہیں سلام کا جواب دیتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے نازل ہونے کے بعد پھر اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی کا نماز کے اندر جواب دیا جائے یا اس کے ساتھ خطاب کیا جائے، اور خشوع کے ساتھ اور عاجز ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر جنگ کی حالت ہے، خوف اور خطرے کی حالت ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، تو پھر بھی انسان کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس حالت میں بھی نماز ادا کرنی چاہیے، دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے یا دشمن سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے محفوظ جگہ تک پہنچتے ہوئے اس دوران میں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو فرمایا چلتے ہوئے یا سواری کے اوپر جس طرح ممکن ہو سکے قبلہ رو یا قبلہ رو ہوئے بغیر نماز ضرور ادا کرو، نماز میں کوتاہی نہ کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اطمینان کی حالت میں اللہ رب العزت نے 4 رکعتیں فرض فرمائی ہیں، اور جب انسان سفر میں چلا جاتا ہے تو 4 رکعت والی نماز میں تخفیف فرما کے 2 رکعت فرض فرمائی ہیں، اور جب خوف کی حالت ہوتی ہے تو 1 رکعت بھی کفایت کر جاتی ہے، 1 رکعت بھی کفایت کر جاتی ہے۔ حالت جنگ کے اندر دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو 1 رکعت کے ساتھ بھی
نماز کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور جب اطمینان ہو جائے تو پھر اسی طرح اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب نماز کی جو تعلیم ہے کہ قیام ایسے کرنا ہے، ہاتھ ایسے باندھنے ہیں، رکوع میں ایسے جھکنا ہے اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد قومے میں کیسے کھڑا ہونا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، کس طرح ہاتھ زمین کے اوپر رکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور احادیث کے اندر ان کا بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں تو صرف سجدے کا ذکر آیا ہے، رکوع کا ذکر آیا ہے، قیام کا ذکر آیا ہے، کیفیات کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، اور جو اذکار اور جو دعائیں اور جو اللہ رب العزت کے ذکر کے کلمات ہیں وہ سارے بیان نہیں کیے گئے، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تو لیکن اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں فاذکروا اللہ کما علمکم، اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ نے سکھایا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ بھی وحی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کے بتانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے حدیث کو قرآن سے الگ کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ سراسر گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں سے ایک حصے کو ماننے اور ایک حصے کا انکار کرنے والا رویہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ قرآن اور حدیث دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں ہی واجب القبول اور لازم التعمیل ہیں، انہیں قبول کرنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، اور جہاد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ موت کا ڈر اور جان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے اپنے علاقے سے نکل کھڑے ہوئے، ان کے علاقے میں وبا پھیل گئی، اور اس وبا کے اندر مر جانے کے ڈر سے کہ کہیں یہاں موت نہ ہمیں آ لے، انہوں نے وہ علاقہ چھوڑا اور کسی دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ تک یہ بات نہیں پہنچی اور آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے علاقوں سے اور اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے بچنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اس شہر کو چھوڑ کے جانے والوں کو اللہ رب العزت نے تکوینی حکم عطا فرمایا کہ موتو، ان پر موت طاری ہو جائے، اور وہ شہر سے باہر نکل کر سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو موت سے بھاگ کر انسان موت سے نہیں بچ سکتا، موت سے بھاگ کے انسان کہاں جائے گا؟ جس موت سے انسان بھاگتا ہے وہ تو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور انسان کا ہر لمحہ اسے اس موت کے قریب کرتا ہے، اس لیے انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو جنگ اور جہاد سے پہلو تہی کرنا اور اس سے بھاگنا کہ کہیں مر نہ جائیں، یہ انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے وہ موت سے بھاگنے والوں کو مار دیا، ثم احیاہم، پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اللہ رب العزت لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے فضل و انعام کی قدر نہیں کرتے اور شکر نہیں کرتے۔ اور فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہے کہ اللہ کا دین اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، اور اللہ کے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے،
اور مسلمانوں کو ظلم اور ستم زیادتی سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو لوگ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے لڑیں اور ان کی قوت کو کمزور کریں اور انہیں زیر کر لیں۔ یہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے پھر اخراجات ہوتے ہیں، جنگ اس کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرض حسن دیتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ سب کچھ جو کچھ انسان کو ملا ہے اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، لیکن وہ زمین و آسمان کا مالک اور سب کچھ عطا کرنے والا، اس فقیر اور محتاج بندے کو سب کچھ عطا کرنے والا دے کر بندے کو کہتا ہے کہ تو مجھے قرض دے دے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، نچلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو مانگنے والا ہو اور میں اس کی جھولی بھر دوں، کوئی ہے جو بخشش مانگنے والا ہو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کو دے قرض جو نادار نہیں ہے اور ظالم نہیں ہے۔ وہ قرض مانگتا ہے بندوں سے لیکن وہ نادار نہیں ہے، وہ تو غنی اور بے نیاز ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہوا ہے، وہ قرض مانگتا ہے۔ مطلب کیا کہ تم اللہ کو دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ اور اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے، جو انسان دیتا ہے اللہ اس کا مارتے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کسی کو نپا تلا دینا اور کسی کو فراخی اور وسعت کے ساتھ دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی حکمت ہوتی ہے، اللہ رب العزت وسعت بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت گزران کی روزی بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، حکمت والے اور رحمت والے، اور انسان کو اپنے رب پہ راضی اور شاکر رہنا چاہیے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے ایک وقت تک تو صحرائے سینا میں وقت گزارا اور وہ وہیں چکر کاٹتے رہے، اور جب وہ غلامی والی نسل ختم ہو گئی اور وہاں پیدا ہونے والی نسل جوان ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بیت المقدس عطا فرمایا اور وہاں وہ قابض ہوئے، اور پھر لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کے اندر کمزوریاں آ گئیں اور انہوں نے دین سے منہ موڑ کر توحید کو چھوڑ دیا، بدعات کا ارتکاب کیا، نافرمانیوں کے اندر پڑ گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور دشمنوں نے انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا اور وہاں سے نکال کر ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا اور ان سے بیگار لینے لگے۔ تو جب اس حالت کو وہ پہنچے تو اپنے وقت کے پیغمبر کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم اس ذلت والی زندگی سے نجات حاصل کریں اور آپ ہمارے لیے کوئی قائد اور سالار اور جرنیل مقرر کر دیں جو ہمارا بادشاہ ہو اور ہماری قیادت کرے، اور اس کی قیادت میں ہم جنگ کر کے اپنی اس سرزمین کو واپس لیں۔ تو جو ان کے پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ اللہ جب اس بندے کو مقرر کر دے اور وہ تم سے جہاد کا اور قتال کا مطالبہ کرے اور پھر تم بزدلی دکھاؤ، پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ، تو کہنے لگے ایسا کیوں ہو؟
ہم تو بہت مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہمیں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ہمارے بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ لیکن دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ لما کتب علیہم القتال، جب اللہ نے ان پر لڑائی کا حکم فرض کر دیا اور ان کا قائد مقرر کر دیا، تولوا، یہ منحرف ہو گئے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں، اکثریت بزدلی کا شکار ہو گئی اور انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ واللہ علیم بالظالمین۔ بہرحال جو وقت کے پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ تمہارے جرنیل اور تمہارے بادشاہ ہے، اللہ رب العزت نے انہیں مقرر کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ طالوت جو ایک چھوٹے خاندان کے ہیں ان کو بادشاہی کیسے سونپ دی گئی؟ بادشاہی کے لیے تو اونچے خاندان میں سے ہونا چاہیے اور مال و دولت والا ہونا چاہیے۔ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اسے بادشاہی کیوں ملی ہے؟ ہمیں بادشاہی ملنی چاہیے تھی، اس کے پاس دولت بھی زیادہ نہیں ہے اور وہ خاندانی اعتبار سے بھی کوئی کسی اونچی جاتی سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا اللہ نے انہیں چنا ہے اور اللہ نے جسمانی قوت میں بھی ان کو برتری عطا فرمائی ہے، اور علمی اور فکری اور رائے کی صلاحیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اور قیادت کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان بہادر، جری اور دلیر ہو اور صاحب الرائے اور صحیح سوچ اور فکر رکھنے والا ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہونے کی نشانی کے طور پر ایک اور چیز جو ہے وہ ظاہر فرمائی۔ پیغمبر نے کہا ان آیت ملکی، کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے بادشاہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو بنی اسرائیل کا مقدس تابوت تھا اور جس کے اندر ان کے متبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کی تختیاں اور اس کے ٹکڑے اور موسیٰ علیہ السلام کی اور بعض استعمال کی چیزیں اس تابوت کے اندر موجود تھیں، اور وہ اس متبرک تابوت کو، اس صندوق کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن جب ان پر زوال آیا تو دشمنوں نے ان سے یہ تابوت بھی چھین لیا، یہ بھی ان سے چھین لیا تھا۔ لیکن جب طالوت کو مقرر کیا گیا ان کا بادشاہ، تو اللہ رب العزت کے فرشتے دشمن کے علاقے سے اس تابوت کو لے کر، دو گائے جو تھی وہ اس کو کھینچتی ہوئی آ رہی ہیں اور وہ ایک چھکڑے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور وہ دو گائے جو ہے وہ اس کو کھینچتی ہوئی لے کے آ رہی ہیں، اور بنی اسرائیل کا جہاں ان کی آبادی اور جہاں ان کا ڈیرا تھا وہاں وہ تابوت پہنچ گیا۔ تو وقت کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہیں اور اللہ رب العزت نے وہ تابوت تمہیں واپس دلا دیا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے وہ تابوت تم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ تورات کے اندر اس طرح کی تفصیل نہیں ہے، اس میں اس سے برعکس چیز بیان کی گئی ہے۔ تورات کے اندر کوئی باتیں انہوں نے ایسی گڑبڑ کی ہیں، قرآن ان کی تصحیح کر دیتا ہے اور ان کو صحیح پیرائے کے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس تابوت کو واپس تمہارے اندر لے کے آئے ہیں، جس میں سکینت و اطمینان کا سامان ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ وَآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا جات اور ان کے متروکات اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لے کے آئے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ملوکیت، عام طور پر لوگ جو ہے ملوکیت کا نام آتے ہی ان کے ماتھے ٹھنک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ملوکیت، اس کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اور اس طرح کی بات کہہ کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح وہ اسلام کے خادم بادشاہ جن کے دور کے اندر اسلام کی سرزمین پھیلی اور مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اور بہت سارے علاقے اسلامی قلم رو کے اندر داخل ہوئے، ان کے اوپر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا ہے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ
کہ اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا، تو بادشاہت کوئی اتنی معیوب چیز نہیں ہے، اتنی بری چیز نہیں ہے۔ وہ خلافت ہو لوگوں کے مشورے سے اور لوگوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ کسی آدمی کو مقرر کر دیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر نامزد کر کے کسی ایک آدمی کو مقرر کر دیا جائے، وہ خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو، جب اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کرتا ہے تو وہ بادشاہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ خلیفہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے احکام اور اس کی شریعت کا نفاذ نہیں کرتا تو پھر وہ جمہوری منتخب صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا وہ وراثتی بادشاہ ہو یا وہ اس طرح کا ہو جس کو کچھ لوگوں نے مشورہ کر کے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے اور وہ ظلم ڈھا رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، جیسا کہ یہ داعش کا خلیفہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے۔ تو نام رکھنے سے بات نہیں بنتی، اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا طرز عمل دیکھا جاتا ہے، انسان کا طرز عمل دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا بھی یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو حکمت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہارے اندر نبی کھڑے کیے اور اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ تو بادشاہت جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اگر کوئی بادشاہ انصاف پرور ہے اور عدل کرنے والا ہے اور دین کو قائم کرنے والا ہے تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور صرف اس وجہ سے کہ یہ بادشاہ ہے اس کے خلاف نفرت رکھنا اور بغض رکھنا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، جس طرح کے لوگوں کے اندر آج کل یہ رائج ہے، شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں۔ تو خیر یہ طالوت جو تھے ان کے جرنیل، یہ اپنے لشکریوں کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ ایک دریا کے اوپر سے ہم نے گزرنا ہے، اس کے قریب سے، تو وہاں آپ لوگوں نے زیادہ پانی نہیں پینا، جو میرے ساتھ میرے فوجی ہیں انہوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، نظم و ضبط کو قائم رکھنا ہے، تو وہاں سے پانی نہیں پینا۔ ہاں اگر کسی کو بہت شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے تو چلو بھر کے 2-3 گھونٹ پی سکتا ہے گھٹا گھٹ، اور بہت زیادہ پانی جو ہے وہاں سے لے کر اپنے آپ کو سیراب کرنا اس کی ممانعت ہے۔ انہوں نے یہ حکم دیا ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے اور یہ جانچنے کے لیے کہ بات کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو فوج ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتی اور نظم و ضبط کے اندر نہیں رہتی تو وہ بھلا کیا لڑے گی؟ انہیں کہا جاؤ آگے بڑھے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے کہ ہاتھ روک لو تو وہ حملہ کر دیں۔ تو انہوں نے ان کو منظم کرنے کے لیے یہ کہا کہ اس دریا کے پاس سے گزرتے ہوئے وہاں سے زیادہ پانی نہیں پینا، جسے کو بہت زیادہ شدید پیاس لگی ہو تو وہ چلو بھر کے تھوڑا بہت پانی پی سکتا ہے، زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، وہاں سے گزرتے ہوئے سب نے منہ لگا کر وہاں سے پانی پینا شروع کر دیا، چند لوگ ہی تھے جنہوں نے وہاں اپنے قائد کی بات مانی طالوت کی اور انہوں نے پانی پینے سے پرہیز کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 313 یا 15 تھی، اور یہ 313 یا 15 یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد بھی اتنی ہی تھی اور طالوت کے ساتھیوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی، اور جو رسول اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں ان کی تعداد بھی ایک حدیث کے اندر جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی بنتی ہے۔ تو اتنی تعداد کے لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی اور باقی دوسرے لوگ سارے امتحان کے اندر ناکام ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جنہوں نے میری بات مانی ہے صرف میرے ساتھ وہی رہیں گے، اور باقی جو ناکام ہو گئے ہیں جنہوں نے بات مانی نہیں وہ الگ ہو جائیں، وہ میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو پھر یہ جو بات ماننے والے تھے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اور یہ تو تعداد میں تھوڑے تھے، اور جو سامنے
دشمن کی فوج تھی وہ بہت بڑی تعداد کے اندر تھی، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اس کے لشکر کا جو جالوت دشمن ہے اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی تو ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ تھوڑے لوگوں کو اپنی مدد کے ساتھ زیادہ لوگوں کے اوپر غلبہ اور فتح عطا فرما دیتا ہے۔ غلبہ اور نصرت اور فتح جو ہے یہ تو اللہ کے اذن اور اللہ کی مدد کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، یہ تعداد کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ نہیں حاصل ہوتی، یہ تو اللہ رب العزت دینے والے ہیں۔ واللہ مع الصابرین۔ اور جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ 300 کچھ جو تھے ان کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ طالوت کے سپاہیوں میں سے تھے، اور انہوں نے دشمن فوج کا جو سردار تھا کمانڈر ان چیف جالوت اس کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور وہ بکریاں چراتے تھے، لیکن ان کو نشانے کا بڑا تجربہ تھا۔ وہ فلاخن کے ساتھ پتھر پھینکتے تھے اور بڑا ٹھیک نشانہ لگاتے تھے، تو انہوں نے اس کے ساتھ پتھر رکھ کے اس طرح مارا کہ اس جرنیل کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو جو طالوت جرنیل تھے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا مقرب بنا لیا اور ان کو بیٹی کا رشتہ دے دیا، اور انہیں یہ کہا کہ میرے بعد تم بادشاہ ہوگے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی بھی یہاں فضیلت بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے دشمن کے سردار کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے ان کے خاندان کے اندر سلیمان علیہ السلام پیدا کیے، اور اسی طرح ان کی نسل میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان نبیوں کو اللہ رب العزت نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی کو کوئی خصوصیت کسی کو کوئی خصوصیت۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلا رسول بنایا، لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلام کا شرف بخشا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ تو مختلف فضیلتیں نبیوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ایک کو افضل قرار دے کے دوسرے کی تنقیص والا پہلو اختیار کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو فضیلت اللہ رب العزت نے دی ہے اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن یہ عقیدے کی بات ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح کہ معراج کے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور سارے نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ سب کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، سب سے اوپر چلے گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، آدم اور ان کے بعد سارے قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آگے بڑھیں گے، اور اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اور اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر مخلوق کا حساب فرمائیں گے، اور آپ کی امت کو سب سے پہلے اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو سارے نبیوں میں جو مجموعی فضیلت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ویسے جزوی فضیلتیں اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں، اور ان کی وجہ سے آپس میں اختلاف کرنا اور کسی کے تنقیص والا کوئی انداز اختیار کرنا اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت یونس کے متعلق بھی فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کرو جس سے کوئی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ اور آخر میں پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اسلامی سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اس کو خرچ کرو، اس دن سے پہلے کہ جو آ گیا تو پھر اس دن انسان کوئی خرید نہیں سکے گا۔ مال ہی نہیں ہوگا انسان کے پاس تو کیا خریدے گا، اور نہ کسی کی دوستی اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ آج جو انسان خرچ کرتا ہے یہ اس کے کام آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یہ گھر ہے اس کا جو بے گھر ہے، دنیا بے گھر کا گھر ہے، یعنی جو دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے تو یہ تو گھر اس کے ساتھ جانے والا نہیں، یہاں سے وہ نکل جائے گا اور یہاں سے بے گھر ہو کے چلا جائے گا۔ اصل گھر تو ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، پچھلا گھر جو ہے وہ اصل زندگی گزارنے والا ہے، زندگی گزارنے کی جگہ ہے، وہاں جا کے انسان نے رہنا ہے۔ تو پچھلا گھر اصل گھر ہے انسان کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا گھر ہے بے گھر کا، ومال من لا مال لہ، اور یہ مال ہے اس کا جو نادار اور فقیر ہے، یعنی یہاں اس کے پاس مال ہوتا ہے لیکن جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ فقیر ہو کے جائے گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کے لیے جمع کرتا ہے وہ آدمی جس کی عقل کام نہیں کرتی، دوسروں کے لیے جمع کر کے چھوڑ جاتا ہے، حساب اسے دینا ہوگا اور عیش دوسرے کریں گے، نادانی والی بات ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، برت لیا، استعمال کر لیا، پہن لیا، یا تو نے خرچ کر کے محفوظ کر لیا، کل تیرے قیامت والے دن کام آئے گا، اور باقی جو تو پیچھے چھوڑ کے جائے گا یہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے، تیرا کہاں ہے، یہ تو ان کا مال ہے، تو وہ وارث بنیں گے اور وہ استعمال کریں گے، تجھے صرف جواب دہی کرنی ہے، باقی تیرے کام تو آنے والا نہیں ہے وہ۔ تو اس بات کی طرف توجہ دلائی، اور پھر یہ آیت جو ہے آیت نمبر 255 آیت الکرسی، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، سب سے عظمت والی اور فضیلت والی آیت، جس میں اللہ کی توحید اور اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی حفاظت بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ رات میں پڑھ لے تو شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور نماز کے بعد جو اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد اہتمام سے آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ صرف اس کے مرنے کی ہے، جو ہی اس کو موت آئے گی اس کا قدم جنت کے اندر ہوگا۔ تو یہ آیت الکرسی سب کو یاد ہونی چاہیے، اور نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے تلاوت کا، اور رات سوتے وقت بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح جنات سے تحفظ کے لیے بھی یہ بڑی مؤثر ہے، اور یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 2 واقعات بلکہ 3 واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جو انہوں نے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا، نمرود کے ساتھ، جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ دیکھیے انسان کی حماقت اور اس کا تکبر، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور آگ ان کو جلا نہیں سکی، وہ زندہ سلامت واپس نکل آئے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مان جاتے، لیکن ان کی قوم میں سے کسی نے نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا، نہ بادشاہ، نہ ان کے خاندان کے لوگ، ان کا باپ، اور نہ ہی قوم کے لوگ۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو ایمان جو ہے یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اور انسان کے اندر اگر ایمان کی طرف رجحان ہو اور ضد اور عناد نہ ہو تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ضد اور ہٹ درمی اور عناد اگر انسان کے اندر ہو تو اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی انسان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہتا ہے کہ رب تو میں ہوں، تو کس کو رب مانتا ہے؟ حالانکہ اتنی بڑی نشانی دیکھ چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور آگ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں بگاڑا، وہ زندہ سلامت واپس آ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا کہ میں ہوں تیرا رب اور میں ہی سب کا رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں مار دوں اور جسے چاہوں زندہ رکھوں، جس کے لیے مارنے کا حکم ہے اس کو چھوڑ دوں، اسے زندہ رکھوں گا، اور جو بے گناہ ہے اسے پکڑ کے مار دوں، اسے ختم کر دوں، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تم ایسے کیسے کہتے ہو؟ تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب اللہ ہے اور وہ سورج مشرق سے لے کے آتا ہے، تو مغرب سے لا کے دکھا دے، سورج کو مغرب سے چڑھا کے دکھا دے۔ اب اسے کوئی جواب نہیں آیا، لاجواب ہو گیا اور بھوچکا ہو کے رہ گیا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اتنی بڑی دلیل پیش کر دی جس کا جواب بھی اس کے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن ایمان پھر بھی نصیب نہیں، ایمان پھر بھی نصیب نہیں۔ اور ایک دوسری شخصیت کا ذکر فرمایا جو ایک بستی کے اوپر سے گزرے اور وہ بستی برباد ہو چکی تھی اور اس کے رہنے والے سب ختم ہو چکے تھے۔ تو اس برباد بستی جس کے باسی سارے فوت شدہ تھے، اس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ رب العزت کیسے زندہ کریں گے جبکہ یہ برباد ہو چکی ہے اور اس کے رہنے والے سب ختم ہو چکے ہیں، اللہ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کو ہی اللہ رب العزت نے موت دے دی، ان پر موت طاری فرما دی۔ فاماتہ اللہ، اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد پھر ان کو زندہ فرمایا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا کہ ویران ہو گیا ہے اور بخت نصر نے اس بستی کو تباہ کر دیا ہے، تورات کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو یہاں سے قید کر کے بابل کے اندر لے گیا اور ان سے بیگار لیتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ تو یہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کے اندر ایک تجدیدی تحریک شروع کی اور ان کو دین کے اوپر کھڑا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایران کے ایک بادشاہ نے عراق پر غلبہ پایا اور بنی اسرائیل کو بخت نصر سے نجات ملی، اور پھر وہ دوبارہ اس اپنی بستی فلسطین بیت المقدس کے اندر آ کے آباد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یہاں اشارہ فرمایا کہ جب 100 سال تک ان کو اللہ رب العزت نے مارے رکھا اور دوبارہ زندہ کیا تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں پڑھا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال تک پڑے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ آپ کا جو کھانا تھا آپ کے ساتھ سفر میں، آپ کے پاس توشہ تھا، سفر کے اندر کھانا تھا اور پینا تھا، فرمایا کھانا بھی دیکھو اور پانی بھی دیکھو، لم یتسنہ، اس کے اندر بو بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ بسا نہیں ہے، اس کے اندر بسان نہیں آئی، اس کا ذائقہ نہیں بدلا، وہ جوں کا تو تازہ بتازہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی اور کھانے کو اللہ رب العزت نے کسی چیز کے بغیر محفوظ رکھا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت۔ وانظر الی حمارک، اور یہ جو آپ کی سواری آپ کا گدھا تھا، اسے دیکھو کہ اللہ رب العزت کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ہڈیاں جڑنی شروع ہو گئی، ڈھانچہ بن گیا اور ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور گدھا کھڑا ہو کے آواز نکالنے لگا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے زندہ کر دیا۔ فرمایا اللہ اس قدرت والا ہے، جب اس نے زندہ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح زندہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندہ کر دیا، کھانے کو محفوظ رکھا، اور تمہارے سامنے گدھے کو اللہ رب العزت نے زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ان ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے اور کھڑا کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، جب یہ سارا منظر انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے اعلم،
مجھے یقین ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک یقین ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جان کر انسان اس کا یقین رکھے، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس کا یقین آ جائے. یہ تو دیکھ کر یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کے حضور اس طرح کی درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے. کہنے لگے بلا ایمان اور یقین تو ہے، مانتا ہوں میں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن مزید اطمینان قلب چاہتا ہوں، مزید قلبی اطمینان چاہتا ہوں. تو فرمایا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس بھی کر لو، اور پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے، اور آپس میں مکس اپ کر کے پہاڑوں کے اوپر ان کے ٹکڑے ڈال دو. ثم ادعوہن، پھر ان کا نام لے کر پکارو، تیری طرف بھاگے ہوئے چلے آئیں گے. یاتینک سعیا، جن کو تو نے کاٹ دیا، ذبح کر دیا، ٹکڑے کر دیا، بکھیر کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا، ان کو آواز دے تیرے سامنے بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے آئیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جانو کہ اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا مشاہدہ کروایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید قلبی اطمینان نصیب فرما دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اطمینان کے لیے بہت اہتمام فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان اور یقین بہت بڑھ جائے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی دکھایا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا. اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اسی حکم کو دہرایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو وہ ایک خرچ کرتے ہو، ایک کو اللہ رب العزت 700 بنا دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑھا کر 700 کا 7000 اور 70000 بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں پھر وہ اس کے بعد نہ تو کسی کو اذیت دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا ہے، تیرے اوپر خرچ کیا ہے اور تجھے عطا کیا ہے، اور نہ احسان درتے ہیں، نہ اذیت دیتے ہیں نہ احسان درتے ہیں. تو ایسے خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر انسان خرچ نہ کرے اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بھلی بات کر دے اور درگزر کا مطالبہ کر لے، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کسی کو کچوکے لگائے جائیں، اس کی توہین کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے، اور اسے بار بار یاد دلایا جائے کہ تو وہی ہے جو لینے آیا تھا اور میں نے تمہیں دیا تھا، تو وہی ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور اس وقت تیری ہم نے مدد کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت والے دن بات نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے بہت تکلیف دہ عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے المنان، جو احسان کر کے احسان ڈرتا ہے، احسان جتلاتا ہے اور دوسرے کو ذلیل کرتا ہے اور اسے تکلیف دیتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا. اس لیے احسان کر کے دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے، اس کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے بارے میں بھی، اور جو جھوٹی قسم کھا کے بال بیچتا ہے اس کی بھی یہی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کریں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور نہ ہی اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کر کے عذاب سے بچائیں گے، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی بھی یہ سزا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے بچے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگو، اہل ایمان اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو، احسان کر کے نیکی کو نیکی بنا کے محفوظ رکھو. اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر اس کی اور بھی تفصیل بیان فرمائی کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی باغ ہو اونچی جگہ کے اوپر، وہاں بارش برسے تو بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اور بارش نہ بھی برسے ہوا کی نمی کی وجہ سے اور شبنم کی اور اوس کی تراوت کی وجہ سے وہاں
نمی حاصل رہتی ہے پودوں کو اور ان کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے اور پیداوار بڑھتی ہے، تو وہ اپنی پیداوار جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بڑھوتری عطا فرماتے ہیں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بخشے ہوئے موقع کو ضائع کر دے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے پیش ہو اور وہ اس طرح اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو کہ اللہ اکبر، کہ اس کے باغ ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہر قسم کا پھل اس کے پاس ہو، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کی کمزور اور چھوٹی اولاد ہو جو ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، تو اس حالت میں باغ ہے لیکن وہ بوڑھا ہو گیا اور اولاد اور بچے چھوٹے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا اصابہ اعصار فیہ نار، ایسا طوفان آیا، ایسا عذاب آیا کہ اس طوفانی ہوا نے آ کر اس کے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، خود بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں اور جو اس کی آمدن کا ذریعہ باغ تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ فاحترقت، تو انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی دنیا پرستی کے اندر اور دنیا داری کے اندر ضائع کر دے اور کل قیامت کے دن جا کے اللہ کے سامنے جب پیش ہو تو اس کی کیفیت اس جیسی ہو جس طرح کا اس آدمی کا حال ہوتا ہے کہ جو بوڑھا ہو اور اس کا باغ بھی ضائع ہو جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو جو اس کا سہارا نہ بن سکے۔ جس حسرت کا اور افسوس کا عالم اس آدمی کا ہوگا، اس سے بھی زیادہ سنگین ایسے آدمی کا ہوگا جس نے دنیا کے اندر نیکی نہیں کمائی اور اس دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، مال تجارت میں سے بھی زکوٰۃ نکالو اور جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس کا بھی عشر نکالو، اور اللہ کے لیے بہتر چیز خرچ کرو، اور اللہ کے لیے گھٹیا اور رذیل چیز نہ خرچ کرو، اللہ کے لیے عمدہ اور بہتر پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ اور فرمایا شیطان جو ہے یہ تمہیں ڈراوے دیتا ہے اور تمہیں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو نادار ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، تو یہ تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی اس بخل کا حکم دیتا ہے کہ انسان کو کسی پہ ترس ہی نہ آئے، اور کوئی کتنا ہی ضرورت مند ہو پھر بھی انسان کا دل نہ پسیجے، انسان اتنا سنگ دل اور اتنا بے لحاظ ہو جائے۔ شیطان اسی کی تلقین کرتا ہے اور اسی کی طرف لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں کہ تم اگر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ رب العزت بڑی وسعت والے اور جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت ہم عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں دانائی، لیکن حکمت کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ صحیح ہو، انسان صحیح سوچے، صحیح فیصلہ کرے، بات کرے وہ بھی درست اور کام کرے وہ بھی درست، عقل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر پہلو سے وہ کام صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا کام، ایسی بات، ایسا فیصلہ یہ جس علم، دانش، بصیرت اور صلاحیت کے ساتھ انسان کو حاصل ہو، اس دانش، بصیرت اور اس علم و رائے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یہ حکمت اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور جسے حکمت مل گئی اسے خیر کا خزانہ مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور حکمت یہی ہے کہ انسان اس فانی مال کو خرچ کر کے اور باقی رہنے والی آخرت بنا لے، اور یہ جو کل اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے اسے اللہ کے پاس جمع کروا لے، جمع کروا کے اپنے لیے محفوظ کر لے کہ یہ اس دن اس کے کام آئے جس دن اولاد کام نہیں آئے گی، جس دن مال کام نہیں آئے گا، یہ اللہ کے لیے خرچ کیا ہوا اس کے کام آئے گا۔ یہ حکمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جسے یہ حکمت مل جائے اسے خیر کا خزانہ مل گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم خرچ کرو اللہ کے لیے اور کوئی نظر مانو تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا، ضائع کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا اللہ کے لیے خرچ کیا ہوا اللہ کے علم میں ہے
سب محفوظ ہے، پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ اور صدقہ جو ہے ظاہر کر کے کرو وہ بھی بہتر ہے، اور چھپا کے کرو اور فقراء اور مستحقین کو دو، یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ جو فرضی صدقہ ہے، فرضی زکوٰۃ، وہ تو ظاہراً دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جو نفلی صدقہ اور خیرات ہے وہ اگر چھپا کے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ تو نفلی صدقہ چھپا کے دینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کا کوئی کام ایسا ہو جو اس کے اور اللہ کے درمیان راز ہو، وہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ کسی کی مدد کر دینا، کسی کو سپورٹ کر دینا، کسی کا سہارا بن جانا، کسی کا قرض اتار دینا، کسی کی ضرورت پوری کر دینا، ایسے طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اور جو ایسے رشتہ دار ہیں جو عقیدے میں ٹھیک نہیں ہیں یا عمل میں کمزور ہیں، تو ان کے اوپر بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہدایت تو اللہ رب العزت نے دینی ہے۔ اب انسان یہ کہے کہ یہ تو اس کا عقیدہ اس طرح کا ہے، یا یہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے اس کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے، نہیں، رشتہ داری کا حق رہتا ہے، بے شک اس کے اندر کوئی عملی کمزوری بھی ہو اور عقیدے کا اختلاف بھی ہو، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، لیس علیک ھداھم، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو یہ اپنے لیے خرچ کرتے ہو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو اللہ کی رضا کے لیے خیر اور بلائی کا کام کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ اور یہ خرچ کن پہ کرنا چاہیے؟ ان فقراء اور ان ضرورت مندوں کے اوپر جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، جہاد کرنے والے، علم پڑھنے والے، علم پڑھانے والے، دین کی خدمت کرنے والے، دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے کام کرنے والے، جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں۔ یعنی مسلم امت کے وہ لوگ، امت مسلمہ کے وہ لوگ جو دین کے لیے رکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اور ناواقف جو ہے وہ ان کی خودداری کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے ان کو تو ضرورت نہیں ہے۔ من التعفف، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تعرفهم بسیماہم، لیکن ان کے حالات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں، کیسے گزر بسر کرتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ وہ لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کے اور پیچھے پڑ کے لوگوں سے نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اموال، رات اور دن چھپا کر اور دکھا کر، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں، اور انہیں کوئی کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور انفاق کی جو ضد ہے سود، اللہ رب العزت نے اس کی ممانعت فرمائی۔ انفاق کا معنی تو یہ ہے کسی سے کسی غرض اور طمع کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس پر خرچ کرنا۔ اور سود کیا ہے؟ کسی کو قرضہ دے کر اس کا خون چوسنا، سود بھی لینا اور اس پر اضافہ بھی وصول کرنا، تو یہ انفاق کی ضد ہے۔ اور جب سود والی ذہنیت لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انفاق والا جذبہ لوگوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو سود ہے، انفاق کی ضد، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں ابطال فرمایا اور اس کی ممانعت فرمائی، اور اس کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ اور جو سود کھانے والے ہیں، سود خار، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں فرمایا قیامت کے دن یہ ایسے اٹھیں گے جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جو دیوانہ اور بولا ہو، جس کو شیطان نے چھوا ہے، شیطان نے اس کو چھو کر بولا بنا دیا ہے، دیوانہ بنا دیا ہے، جیسے وہ گرتا پڑتا اٹھتا ہے اسی طرح ہی اٹھیں گے۔ اصل میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے اور مال کی محبت میں دیوانے ہو جانے والے یہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں گے، یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، جیسے سودا ہے اسی طرح سود ہے، ایک جیسے ہی تو ہیں، اس میں بھی فائدہ ہے اور اس میں بھی فائدہ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔
فرق یہ ہے کہ اللہ نے سوداگری کو اور تجارت کو اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فائدے کی بات نہیں ہے، حلت و حرمت کی بات ہے، اللہ کے حکم کی بات ہے۔ اللہ نے سودے کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، تو تم دونوں کو ایک کیسے بنا رہے ہو؟ اب اللہ کی نصیحت آ جانے کے بعد جو آدمی باز آ جائے، پہلے جو لیا دیا ہے وہ معاف، پہلے کا لیا دیا معاف، اور آئندہ جو ہے کوئی آدمی اگر ایسے کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا، اور صدقے کو تو اللہ بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ گھٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کو گھٹاتے ہیں، سود کو تباہ کرتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس میں برکت فرماتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ رب العزت نہ شکرے اور نہ فرمان اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر دین کی جو اصولی تعلیمات ہیں ان کو آخر میں بیان فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اور انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کوئی پچھتاوا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو تمہارا سود ہے اسے چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کیا، فرمایا جاہلیت کے سارے طور طریقے میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور جاہلیت کے زمانے کا سود میں ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے جس سود کے ختم کرنے کا اور کالعدم کرنے کا اعلان کرتا ہوں میرے چچا عباس کا سود ہے۔ جس کسی سے لینا ہے آج کے بعد وہ ختم، وہ سود نہیں دیا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ اعلان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یہاں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور سود چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اور سنو اگر تم اس حکم پر عمل نہیں کرتے، سود خواری ترک نہیں کرتے، سود کا لین دین چھوڑتے نہیں ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تمہاری جنگ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کبھی کو قوم ترقی کر سکتی ہے؟ کافروں کو تو ترقی مل سکتی ہے، اس لیے کافروں کا معاملہ اور ہے، لیکن مسلمانوں کو ترقی نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کا اقتصاد مضبوط نہیں ہو سکتا اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو۔ اس لیے ہمیں اپنی اقتصاد اور معیشت کو سود سے پاک کرنا چاہیے اور اسے اسلامی اصولوں کے اوپر لے کے آنا چاہیے، جس طرح کہ اس ملک کا دستور بھی چاہتا ہے اور یہاں کی وفاقی شرعی عدالت کے بھی فیصلے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی سفارشات ہیں۔ اگر حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن حکومت چلی جاتی ہے جا کے اس کے لیے سٹے لے آتی ہے کہ جی اور زیادہ موقع ملنا چاہیے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے اجتناب کرنے والے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کوئی انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ آیتیں جو ہیں ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی کہ کسی کو اگر قرضہ دیا ہے تو یہ اس کے ساتھ احسان ہوتا ہے، اور جو کسی کو قرض دیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس رقم کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی کو 1000 روپیہ 10,000 روپیہ قرض کے طور پر دیا ہوا ہے تو جتنی مدت کے لیے قرض پر دیا ہوا ہے اتنی مدت کے لیے 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر 6 مہینے کے لیے دیا تھا یا سال کے لیے دیا تھا اور وہ سال 6 مہینے کے بعد واپس نہیں کر سکا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سال کی مہلت اور دے دو، اور آپ اسے اور مہلت دے دیتے ہیں، تو پھر یہ ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو 20,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ انسان کو مہلت دینی چاہیے، نہ یہ کہ انسان سنگ دل ہو، اگر کوئی نہیں دے سکا تو اس کو انسان کہے کہ اب تو نے اتنے بڑھا کر دینے ہیں، اتنے بڑھا کر دینے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر یہ سود خواری کا نظام بڑا ظالمانہ طریقے سے رائج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سود سے بچیں، اور ہماری حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس سودی نظام کو ختم کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ اور اس آیت کے بارے میں اور سود کے متعلق جو آیات ہیں
ان کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اور خاص طور پر یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر جان کو پورا بدلہ ملے گا اس کا جو اس نے کمایا ہوا ہے، اچھائی ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی ہے تو برا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور آخری آیت جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے اس سلسلے میں، وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے لین دین کو لکھنے کی تعلیم دی ہے، اور خاص طور پر قرض کے معاملات اور بڑے معاہدے جو ہیں ان کو اگر تم کرتے ہو تو تحریر کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، گواہی کے ساتھ یادداشت کے طور پر محفوظ رکھنے کے لیے تحریر کے اندر محفوظ کر لینا چاہیے معاملات کو، تاکہ کل کو اختلاف نہ ہو۔ لیکن یہ حکم جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ توجیہ اور ارشاد کے لیے ہے، رہنمائی فرمائی ہے، اور اگر اطمینان ہو تو لکھے بغیر بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن لکھ لیا جائے اور گواہ بنا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح قرض کے معاملات میں رہن کی بھی اجازت ہے کہ کسی کو قرض دیتا ہے تو رہن بھی رکھ سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو 10 لاکھ قرض دیا ہے تو اس کا پلاٹ جو ہے یا اس کا گھر جو ہے وہ رہن کے طور پر لے لے، لیکن رہن کی لی ہوئی چیز کے اوپر نفع حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کو قرض دے دیا اور اس کا گھر رہن کے طور پر لے لیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا، اب اس کو کرایہ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی ہم نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو قرضے کے اوپر جو فائدہ اٹھا رہا ہے یہ تو سود کھا رہا ہے، یہ تو سود کھا رہا ہے، اس لیے اس کو کرایہ دینا چاہیے۔ قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گا، اور یہ رہن کے طور پر آپ کے پاس ہے، اس کا کرایہ آپ اس کو ادا کریں یا قرضے سے منہا کرتے چلے جائیں، اس میں سے کٹوتی کرتے چلے جائیں، یہ تو آپ نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کا قرض محفوظ رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں دے سکتا تو آپ اس کو بیچ کر اپنا قرض وصول کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو رہن کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور اسی طرح گواہی کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ کسی کے پاس گواہی ہو تو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، جس کے حق میں گواہی ہے آپ کی گواہی کی ضرورت ہو تو رضاکارانہ طور پر گواہی دینی چاہیے، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے اور اس کا دل برا ہے، گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے ہے سب کچھ، جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، انسان جو کچھ اس کے دل میں ہے اسے چھپائے یا ظاہر کرے، اللہ رب العزت محاسبہ کر سکتا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، جسے چاہے اللہ بخش دے اور جسے چاہے اللہ رب العزت عذاب دے دے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تک تیرے دل میں بات ہے، زبان پہ نہیں آتی، اور تیرے دل کا عزم نہیں بنتا اور صرف دل میں وسوسے کی حد تک ہے، اللہ اس پر گرفت نہیں فرماتے۔ جب تک عمل نہ کیا جائے، زبان پہ نہ لایا جائے اور اس کے مطابق معاملہ نہ کیا جائے، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، اس پر گرفت نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور آخر میں ایمانیات کا بیان فرمایا، اور آخری 2 آیتیں جو ہیں یہ بہت ہی عظیم الشان آیتیں ہیں۔ آمد الرسول اور ربنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا والی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286، یہ سب یاد کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات میں یہ دونوں آیتیں پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کافی ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ رات میں قیام نہیں کر سکتا تو رات کے قیام کے لیے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، اللہ رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ کافی ہو جاتی ہیں، یعنی جو نیکیاں کمانے میں کمی رہ گئی تھی وہ ساری کمی ان آیتوں کی تلاوت سے اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ اور یہ آیتیں اور سورۃ الفاتحہ یہ دونوں اللہ نے عرش کے نیچے سے اپنے خزانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے معراج کے موقع پر، تو اللہ رب العزت نے 3 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ خاص معراج کے تحفے ہیں۔ ایک 5 وقت کی نماز، اور دوسری یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور یہ دعا
جو اس میں سکھائی گئی ہے، ایک ایک کلمے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میں نے قبول کر لی، میں نے قبول کر لی، میں نے قبول کر لی، میں نے قبول کر لی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلی امتوں کے اوپر ڈالے جاتے رہے، ہمارے لیے آسانی فرمانا۔ اے اللہ، ہم پر ایسی چیز نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اللہ، ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا، ہم پہ رحم فرمانا۔ آپ ہمارے دوست اور کارساز ہیں، آپ ہمارے مولا اور مددگار ہیں۔ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ ایک ایک دعا پر اللہ فرماتے ہیں میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے اور قبول فرما لی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا کیا گیا۔ اور تیسرا تحفہ وہ یہ، اللہ نے فرمایا میرے نبی، آپ کی امت کا وہ شخص جو موحد ہے، میری توحید ماننے والا ہے، میرے ساتھ شرک نہیں کرتا، میرا وعدہ ہے کہ اگر اس نے ایسے بھی گناہ کیے ہیں، سنگین گناہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، لیکن اس نے شرک نہیں کیا، توحید کو قائم رکھا ہے، توحید پر استقامت اختیار کی ہے، تو میں اس کے جہنم میں لے جانے والے کبیرے گناہ بھی توحید کی برکت سے معاف کر دوں۔ یہ اللہ نے تحفہ عطا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ناظرین و حاضرین کرام، سامعین کرام، توحید کی فکر کیجئے، توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ یہ وہ مضبوط سہارا ہے، جس نے اسے پکڑ لیا انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس نے وہ مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط سہارا پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور اگر توحید نہیں ہے تو جو مرضی انسان کرتا رہے سب برباد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات اور ہدایات ان کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے اور جنت میں ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان.